دعوت حق کے مقابلے کے اندر دوسرے طبقے کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا کیا ہے؟ اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا اور اہل ایمان کو پابند کیا. تمہاری اگر صفیں مضبوط نہ ہوئیں، اگر تم نے مل کے دین کا کام نہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو نہ مانا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کی پھونکوں سے. ایسی ایسی باتیں کریں اسلام بدنام زمانہ ہو جائے، ایسی ایسی باتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہی بیکار ہو جائے، بدنام ہو جائے معاشرے کے اندر، اور اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اس کے رد عمل کے اندر اگر تمہاری صف مضبوط نہ ہوئی، دین کا کام تم نے نہ کیا، مسجد کو تم نے آباد نہ کیا، آتی اللہ کے مصداق نہ بنے، آتی الرسول کے مصداق نہ بنے، اولو الامر منکم کے مصداق اگر تم نہ بنے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فساد عظیم برپا ہوگا، تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے گا اور تمہیں بھی اللہ ایمان کی دولت سے ضائع کر دے گا. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو غالب کر دے. فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر سڑ بل ہی کیوں نہ جائیں، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کے اکابرین زد میں آتے ہیں آنے دو، ان کے علماء زد میں آتے ہیں آنے دو، پیر مولوی زد میں آتا ہے اسے آنے دو، ان کے راہب زد میں آتے ہیں آنے دو. اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، مومنوں کی صفوں کو مضبوط کرنا ہے. اس کے مقابلے کے اندر ان کا کوئی گرجا گھر سلامت نہیں رہتا، نہ رہے، کافر سڑ بل ہی کیوں نہ جائیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ اے اللہ تو تو سارا کچھ کرنے والا ہے، تو تو اللہ کل شیء قدیر ہے، بس تو ہی غالب کر دے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. یہ قوم کہہ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ہے موسیٰ آپ چلے جائیں جہاد پہ اور آپ کا رب چلا جائے نا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح کر لیں گے ہم آ جائیں گے وہاں سینے چوڑے کر کے. ابھی تو ہمیں جنگجو قوم لگتی ہے، تو لہذا آزمائش سے گزرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، دین نازل ہی اس لیے کیا کہ سارے ادیان کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. آج بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، یا کسی بھی اپنے فرقے اور مسلک کا ماننے والا ہے، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس دین کے اندر ہوں، یہ میں بریلوی، میری جماعت ہے، عقیدہ بریلوی ہے، مکتبہ فکر بریلوی ہے، یہی دین ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جانا ہے. اس کی سوچ یہ ہے، دیوبندی کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے، یہ جو ہمارا مسلک ہے، یہی وہ مسلک ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے. اہل حدیث بھی یہی سمجھ رہا ہے، شیعہ بھی یہی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے دین خالص ہی ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے. تو یہ معنی کون بیان کرے گا ان کے سامنے جب ہم نے دین کا کام کرنا ہی نہیں؟ جب ہم نے تو اپنا کاروبار دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنی مصروفیات کو دیکھنا ہوگا، دین میں تو ہم نے نکلنا ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ کا پیغام کون پہنچائے گا جب تو ہم نے ذمہ داری نہیں کرنی پوری؟ تو پھر ضروری ہے کہ ذمہ داری کو پورا کیا جائے.